میر جعفر اور میر صادق کون تھے؟ انگریزوں کے ساتھ مل کے ذاتی مفادات کے لیے اپنے قوم کو غلام بنایا۔ السلام علیکم۔ پاکستانی سیاست میں تاریخ کے دو بہت بڑے غداروں میر صادق اور میر جعفر کا نام بہت لیا جاتا ہے۔ میر صادق اور میر جعفر اسلامی تاریخ کے دو ایسے کردار تھے جن کی غداری کی وجہ سے آج بھی لوگ ان کی قبروں پر تھوکتے اور جوتے مارتے ہیں۔ میر صادق اور میر جعفر کون تھے؟ انہوں نے کب، کیوں اور کیسے غداری کر کے مسلمانوں کو صدیوں تک انگریزوں کا غلام بنایا اور ان کا انجام کتنا عبرتناک ہوا؟ میر جعفر کا پورا نام سید میر جعفر علی خان بہادر تھا اور اس کا تعلق شیعہ مسلک سے تھا، جس نے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسب کا دعویٰ بھی کیا۔ میر جعفر نے 1740 میں بنگال کی حکومت پر قبضہ کرنے میں اپنے بہنوئی علی وردی خان کی مدد کی تھی۔ علی وردی خان کی حکمرانی کے 16 سال بعد 9 اپریل 1756 کو طبی موت واقع ہو گئی۔ علی وردی خان کی موت کے بعد ان کا کوئی مرد بنگال کا وارث نہیں تھا۔ سراج الدولہ اپنے نانا علی وردی خان کا بہت چہیتا تھا، اسے ریاست کے حکمران کے لیے تمام ضروری تربیت فراہم کی گئی۔ اپریل 1756 میں سراج الدولہ 23 برس کی عمر میں بنگال کا نواب بن گیا۔ اس دور میں بنگال ریاست کے مسلمان حکمرانوں کو نواب کہا جاتا تھا اور سراج الدولہ بنگال کا آخری آزاد نواب تھا۔ سراج الدولہ بہت پرجوش اور توانا حکمران تھا جو اپنے نانا کا سچا پیروکار تھا، جس نے کبھی بھی یورپیوں کو چال بازی کا موقع نہیں دیا تھا تاکہ اس کی حکمرانی کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ میر جعفر بنگال کے نواب سراج الدولہ کے ماتحت بنگالی فوج کا کمانڈر تھا، لیکن یہ سراج الدولہ سے ناخوش اور اس سے حسد کرتا تھا۔ بظاہر سراج الدولہ فرانس کا حمایتی تھا، لیکن ایسٹ انڈیا کمپنی کے سامنے ڈٹ کے کھڑا تھا اور اس نے انگریزوں کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا۔ 1757 میں میر جعفر نے مدراس کے گورنر رابرٹ کلائیو کو یقین دلایا کہ وہ بنگال سے فرانسیسیوں کو نکالنے کے لیے انگریزوں کے ساتھ اتحاد کرے گا اور ایسٹ انڈیا کمپنی کو 50 لاکھ روپے اور کلکتہ کے یورپی باشندوں کو 25 لاکھ روپے ادا کرے گا، بشرطیکہ کہ انگریز اس کی بنگال کا حکمران بننے کی حمایت اور مدد کریں۔ میر جعفر نے برطانوی فوج اور بحری افواج اور کلکتہ سٹی کونسل کے ممبران کی بھی بھرپور خدمت کرنے کا وعدہ کیا۔ ان تمام وعدوں اور ڈیلز کے بعد سراج الدولہ کی حکومت کا تختہ الٹنے کا وقت آن پہنچا۔ نواب سراج الدولہ کو ایسٹ انڈیا کمپنی کے اہلکاروں کی طرف سے ٹیکسز کا بے قابو استعمال پسند نہیں تھا اور اس کے ساتھ ساتھ کمپنی کے کارکنوں نے ٹیکس دینا بھی بند کر دیا۔ سراج الدولہ نے قاسم بازار میں انگریز فیکٹری پر قبضہ کیا اور فورٹ ولیم پر بھی قبضہ کر لیا، لیکن رابرٹ کلائیو نے فورٹ ولیم پر دوبارہ قبضہ حاصل کر لیا۔ مگر میر جعفر نے نواب سراج الدولہ کے خلاف سازش میں انگریزوں کے ساتھ پوری طرح ہاتھ ملا لیا۔ اس کے نتیجے میں سراج الدولہ کی فوج اور ایسٹ انڈیا کمپنی کی افواج کے درمیان جنگ چھڑ گئی، جسے پلاسی کی جنگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سراج الدولہ کی فوج میں 50,000 سپاہی، 40 توپیں اور 10 جنگی ہاتھی تھے، جبکہ دوسری جانب ایسٹ انڈیا کمپنی کے کرنل رابرٹ کلائیو کی فوج میں صرف 3,000 سپاہی تھے۔ چونکہ میر جعفر سراج الدولہ کی فوج کا سپہ سالار تھا، اس نے اپنی ہی فوج کو رشوت دے کر خرید لیا کہ تم ہتھیار ڈال دو۔ اس طرح 23 جون 1757 کو سراج الدولہ کی 50,000 فوج کو برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کی صرف 3,000 فوج نے شکست دے دی۔ 2 جولائی 1757 کو میر جعفر ہندوستان کی بنگال ریاست کا نیا نواب بن گیا اور اسی دن سراج الدولہ کو پھانسی دے دی گئی۔ میر جعفر نے انگریزوں سے کیے گئے اپنے وعدے پورے کیے اور انگریز تاجروں کی نجی تجارت کے لیے مفت پاس جاری کیے۔ ایسی پالیسیاں بنائی جن کی وجہ سے ریاست کی مالی تباہی ہوئی اور بنگال ریاست پوری طرح دیوالیہ ہو گئی۔ میر جعفر 7 جنوری 1765 کو افیون کا نشہ کرتے کرتے کوڑ کی بیماری سے مر گیا اور اس غدار کی وجہ سے انگریز پورے برصغیر پر قابض ہونے لگے۔ میر صادق بھی میر جعفر کی طرح ایک غدار وزیر تھا جو مذہباً ایک شیعہ مسلمان تھا۔ میر صادق ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی کا خاص آدمی تھا۔ میسور کے ٹیپو سلطان جب تخت نشین ہوئے تو انہوں نے میر صادق کو اپنی کابینہ کے وزیر کے عہدے پر فائز کر دیا، لیکن ٹیپو سلطان کو نہیں معلوم تھا کہ جس آدمی کو وہ اتنے بڑے عہدے پر فائز کر رہے ہیں وہی ان کی موت اور سلطنت کے خاتمے کا باعث بنے گا۔ 4 دسمبر 1782 کو ٹیپو سلطان جنوبی ہندوستان کی سلطنت میسور کے تخت پر براجمان ہوئے۔ اس وقت انگریز ہندوستان میں اپنے قدم جما رہے تھے اور ہندوستان کے بیشتر حصے پر قبضہ کر چکے تھے۔ اس عمل کے لیے ہندوستان کے مرہٹے اور نظام آف حیدرآباد انگریزوں کی واضح مدد کر رہے تھے۔ ٹیپو کے والد حیدر علی نے بزور طاقت 50 برس تک جمہوری ہندوستان میں انگریزوں کو پے در پہ شکست دی۔ خود ٹیپو سلطان نے بھی انگریزوں کے خلاف پہلی، دوسری اور تیسری اینگلو میسور جنگ لڑی۔ تیسری اینگلو میسور جنگ میں ٹیپو سلطان کو بری طرح شکست ہوئی اور انگریزوں کے ساتھ معاہدے میں انہیں اپنے بیٹے یرغمال کے طور پر برطانوی ایسٹ انڈیا
इंडिया कंपनी के पास भेजने पड़े। 1799 में चौथी और आखिरी एंग्लो मैसूर जंग में अंग्रेजों ने मैसूर के दारुल हुकूमत सरीरंगापटना का मुहासरा शुरू किया तो मैसूर सल्तनत के सुल्तान टीपू ने बड़ी बहादुरी के साथ अंग्रेजों और उसकी इत्तेहादी फौजों का डट के मुकाबला किया। 3 मई 1799 में मैसूर सल्तनत के दारुल हुकूमत में एक छोटा सा शिगाफ पड़ गया तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी अफवाज को इस शिगाफ में हमला करने का हुक्म दे दिया। इस दौरान एक तो मीर सादिक ने टीपू सुल्तान को दोपहर 3 बजे हमला करने का मशवरा दिया और दूसरा इसने तनख्वाह देने के बहाने शिगाफ पर तैनात सिपाहियों को वापस बुला लिया, जिस वजह से अंग्रेजों को सरीरंगापटना शहर में दाखिल होने का पूरा मौका मिल गया। 4 मई को टीपू सुल्तान जोहर की नमाज अदा करने के बाद खाना खाने बैठे ही थे कि शहर से चीहो पुकार की आवाजें आने लगी। दरियाफ्त करने पर मालूम पड़ा कि अंग्रेज फौज बिला रोक टोक शाही किले की तरफ बढ़ती चली आ रही है। टीपू सुल्तान फौरन दस्तरखान से उठ खड़े हुए और चंद जान निसारों को साथ लिया और दुश्मन पर हमलावर होने के लिए किले से बाहर निकले तो गद्दार मीर सादिक ने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया ताकि शेरे मैसूर टीपू सुल्तान को वापस किले में आना पड़े तो वो वापस ना आ सकें। सुल्तान बड़ी बेजिगरी से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गया और जाते जाते ये मशहूर कौल कह गया कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। टीपू सुल्तान के एक वफादार साथी ने अपनी वफादारी निभाते हुए गद्दार मीर सादिक को एक ही वार में बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मीर सादिक गद्दार की लाश किले के दरवाजे के पास 4 दिन तक पड़ी रही और इसे वहीं बगैर गोरो कफन जमीन में गाड़ दिया गया। इस तरह मीर सादिक और मीर जाफर की गद्दारी ने पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को 200 साल तक अंग्रेजों का गुलाम बना दिया, जो बाद में अंग्रेजों के बेइंतहा जुल्म सितम और लाखों जानों की कुर्बानियों के बाद 1947 में अंग्रेजों के चुंगल से आजाद हुआ। दोस्तों, उम्मीद है मीर सादिक और मीर जाफर की गद्दारी के किस्से आप अच्छे से जान चुके होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही किसी नई मालूमाती, तारीखी या इस्लामी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।